نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی گفتگو میں ہم قربانی کے فضائل و مسائل پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ میں قربانی کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بھی ہے۔ قربانی عبادت مالیہ میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک حج کی قربانی ہے اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی ہے۔ آج ہم صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کے فضائل اور مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں القربان سے یہ قرآن مجید سے لفظ بنا ہے، اور علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لفظ قربان کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قربان اور قربانی ہر وہ چیز ہے، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہی قربانی کا لفظی اور لغوی معنی قربانی کی عبادت کا تھیم اور فلسفہ بھی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مکمل اخلاص، عبادت الہی، اطاعت الہی کی نیت سے جو قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے فلسفے کو اگر ایک جملے میں ہم کہیں تو وہ یہی ہے کہ قربانی ایک ایسا شرعی عمل ہے جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس عمل کے پیچھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور قربانی کا عمل پیش کیا، اور مقصد اس کے پیچھے اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، اللہ کے حکم کی بجا آوری تھا، اور اسی قربانی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کی آیت نمبر 37 میں 37 میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری طرف سے اس کے حضور تقوی پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو ناظرین کرام، قربانی ایک مالی صدقہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قربانی اللہ کے حضور کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا قبلہ، اپنے دلوں کی ڈائریکشن کو درست کر لیں، اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اور قربانی کا مقصد اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کرنا ہو، اور پھر جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے تو یہ قربانی کا مقصد ہے۔ حاضرین محترم، اب ہم آتے ہیں قربانی کی تاریخ سے متعلق۔ اگر ہم قربانی کی تاریخ کو اسٹڈی کریں تو قربانی کی تاریخ کا آغاز تاریخ انسانیت سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی۔ قرآن مجید اس واقعہ کا ذکر کرتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ فرمایا جب دونوں نے ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جو قربانی کی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ دور آدم اور عہد آدم سے اس قربانی کی عبادت کی تاریخ کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں کہتا ہے کہ قربانی ہر دور میں ہر امت میں رائج رہی اور اللہ نے اسے ہر امت پر مقرر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت پر قربانی کو مقرر فرما دیا۔ اسی طرح قربانی کا وہ سلسلہ چلتا آیا اور پھر قرآن قربانی کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، قرآن مجید کے پارہ نمبر 23 میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 108 تک قرآن مجید حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور آیت نمبر الصافات کی 108 میں فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو، اس قربانی کو باقی رکھا آنے والوں کے لیے۔ تو اسلام میں جو قربانی ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟
تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، اور پھر ان کی پیروی میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ قربانی کے تصور سے آگاہ ضرور تھے، اگرچہ عقیدہ توحید مسخ ہو چکا تھا، لیکن قربانی کی عبادت کا تصور مشرکین عرب میں بھی تھا، اور وہ بھی اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے طور پر امت کے سامنے شریعت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب قربانی شریعت اسلامیہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور صحابہ کرام کی سنت مطہرہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں مدینہ طیبہ میں جب حضور تھے 10 سال متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور نے قربانی فرمائی ہے، اپنے دست مبارک سے قربانی کی ہے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی میں حضرت ابن عمر کا قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہی سنت و معروف۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور پاک سے پھر صحابہ اور تابعین تک یہ متواتر چلتی آ رہی ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام قربانی کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بکبشین وانا اضاحی بکبشین۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے حضور قربانی کے لیے ذبح فرماتے تھے۔ فرماتے میں بھی 2 دمبے ذبح کرتا ہوں حضور کی پیروی میں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام اور تابعین میں قربانی مسلسل چلتی رہی، اور قربانی کے جانوروں کو صحابہ پرورش کرتے تھے، اور ان کو خوب فربا کرنے کا انہیں خیال رہتا تھا، اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں باب فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون۔ فرماتے مدینہ منورہ میں ہم اور دیگر مسلمان قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں خوب فربا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی، صحابہ نے کی، اور حضور نے اس کی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں قربانی کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔